میری داستان قسط نمبر 29۔ گرمی اپنے جوبن پہ تھی۔ زوار شاہ کمرہ عدالت میں داخل ہوا اور آخر میں جا کر بیٹھ گیا۔ میڈیا والے باہر بڑی تعداد میں موجود تھے۔ ہر چینل کو اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے سمیر الطاف کی نیوز جاننے کی جلدی تھی۔ کمرہ عدالت میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ تمام لوگ سمیر کا جواب جاننا چاہتے تھے۔ سمیر نے اپنی نظر میرب سے ہٹائی اور الطاف صاحب کی طرف دیکھا، جو کہ اسے اشارے سے حوصلہ دے رہے تھے کہ ہم کیس سنبھال لیں گے۔ اور پھر سمیر نے جنت کی طرف دیکھا اور بولنا شروع ہوا۔ یہ جھوٹ ہے، سچ میں بتاتا ہوں، سمیر نے اپنی نظریں جھکا کر کہا۔ تمام لوگوں کو جھٹکا لگا۔ سیرت نے اپنی نظریں اوپر اٹھائی۔ میرب نے اس پل سمیر کی طرف دیکھا اور الطاف صاحب نے اپنا پسینہ پوچھا۔ انہیں شاید سمیر سے اس جواب کی امید نہ تھی۔ کچھ دیر کے بعد خاموشی، پھر سمیر کی آواز گونجی۔ مجھے نہیں یاد میں نے کتنی لڑکیوں کو برباد کیا ہے۔ میں نے ریپ کیے ہیں اور بے تحاشا کیے ہیں۔ مجھے کوئی لڑکی پسند آ جاتی تو وہ ایک رات کے لیے میری ہوتی۔ کچھ لڑکیاں تو بہت کم عمر ہوتی تھیں جو جان بحق ہو جاتی تھیں۔ میں نے سیرت کا ریپ کیا تھا۔ میں نے پلوشہ کا ریپ کیا تھا۔ میں بہت سی لڑکیوں کا قاتل ہوں۔ سمیر نے ابھی تک نظریں جھکائی ہوئی تھی۔ الطاف صاحب پریشانی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پلیز سر، آپ بیٹھ جائیں، ساتھ بیٹھے جج نے کہا۔ سیرت نے آسمان کی طرف دیکھا۔ آپ نے کچھ اور بولنا ہے؟ جنت نے ہمت سے پوچھا۔ سمیر نے جس پل پلوشہ کا نام لیا تو جنت نے زوار کی طرف دیکھا۔ زوار نے دکھ سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میں جانتا ہوں میرا بیٹا جھوٹ بول رہا ہے، الطاف صاحب نے چیخ کر کہا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں سچ بول رہا ہوں۔ میں اس زندگی سے تنگ گیا ہوں، مجھے سکون چاہیے۔ سمیر نے جنت کی طرف دیکھا لیکن پھر اپنی نظریں پھیر لیں۔ سیرت، آپ کچھ بولنا چاہتی ہیں؟ جنت نے پھر سیرت کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ نہیں، اب بولنے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ میرے مجرم نے خود اپنا جرم قبول کر لیا ہے۔ سیرت کے چہرے پر خوشی نظر آ رہی تھی۔ جنت نے ایک نظر کمرہ عدالت پہ ڈالی اور پھر اپنا ہتھوڑا زور سے میز پہ مارا۔ تمام لوگ جنت کے فیصلے کے انتظار میں تھے۔ تمام ثبوتوں اور گواہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عدالت اس فیصلے پہ پہنچی ہے کہ پلوشہ زوار شاہ اور سیرت کے ریپ کیس کے بدلے میں عدالت سمیر کو کل صبح فجر کی نماز کے بعد پھانسی کی سزا سناتی ہے۔ اور سب کا منہ کھل گیا۔ جنت کے چہرے پہ اس وقت چٹانوں سے سختی موجود تھی۔ وہ کسی کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ پولیس اہلکار سمیر کو پولیس اسٹیشن کی طرف لے گئے اور باقی لوگ عدالت سے باہر آ گئے اور جنت عدالت میں موجود اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ زوار اس وقت جنت سے ملنا چاہتا تھا لیکن آج جنت شاید اس سے بھی نہیں ملنا چاہتی تھی۔ وہ شاید کچھ وقت کی تنہائی چاہتی تھی۔ زندگی میں پہلی دفعہ زوار کو پلوشہ کے نام کے ساتھ اپنا نام برا لگا۔ کمرہ عدالت کے باہر کا منظر۔ سمیر جیسے جو پولیس اہلکار کے ساتھ باہر نکلا تو بڑی تعداد میں میڈیا کے کارکن اس کی طرف لپکے۔ سر پلیز ہمیں آپ بتاتے چلیں کہ آپ کو کس کیس کے جرم میں سزا دی گئی ہے۔ لیکن سمیر نے کوئی جواب نہ دیا۔ سر، کیا آپ پہ جھوٹا الزام لگایا گیا ہے؟ دوسرے چینل والے نے کوشچن کیا۔ نہیں، سمیر نے یک لفظی جواب دیا اور وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا تو اسے الطاف صاحب نظر آئے جو کہ سمیر کو غصے سے دیکھ رہے تھے۔ سمیر ان تمام کارکنوں کو چیرتا ہوا پولیس وین کی طرف بڑھا اور جا کر بیٹھ گیا۔ سمیر کو سینٹرل جیل میں پہنچا دیا گیا۔ عدالت کے اندر اور باہر اب صرف خاموشی تھی۔ الطاف صاحب بہت غصے میں اپنے گھر کے لانچ میں ٹہل رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان کے سامنے سمیر اور وہ اس کا منہ تھپڑوں سے لال کرتے۔ جس بیٹے کے لیے اتنا مال جمع کیا تھا،
شاید وہ کل کا سورج بھی نہ دیکھ سکے۔ اور نیوز چینل پہ سمیر کے جرم کی اعتراف کی ویڈیوز چل رہی تھی اور بہت سے لوگ سمیر کو برا بھلا کہہ رہے تھے، اور کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ مکافات عمل ہے اور وہ اپنے کیے کا بھگت رہا ہے، اور بہت سے صحافی تذکرہ کر رہے تھے کہ آیا یہ غلط تھا، یہ صحیح تھا۔ اچانک الطاف صاحب کی نظر ٹی وی پہ پڑی تو انہوں نے اس پروگرام کی آواز اونچی کی، سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ سمیر بے گناہ ہے؟ عشرت جو کہ صحافت کا ایک بہت بڑا نام تھا، اس نے دوسری طرف موجود صحافی سے پوچھا۔ سوال یہ نہیں کہ سمیر بے گناہ ہے، سوال یہ تھا کہ کیا جنت الطاف سچ کا ساتھ دے سکے گی؟ لیکن انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان میں ابھی بھی قانون کی چلتی ہے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ سچ کے لیے اپنے خاندان کے خلاف تک چلے جاؤ۔ جس طرح سے آج جنت الطاف نے فیصلہ کیا، شاید کوئی جج اس طرح سے فیصلہ کر سکتا، ورنہ تو عموماً پہلے یہ ہوتا تھا کہ راتوں رات جج بک جاتے تھے، لیکن وہ پہلی خاتون عورت ہے جو بکے نہیں۔ اس شخص کے لہجے میں جنت کے لیے عزت تھی، لیکن سمیر کے لیے بے حد نفرت تھی۔ جنت کو بھی حساب دینا پڑے گا، چیف جسٹس نے چیخ کر کہا، اور رپورٹ اٹھا کے ٹی وی پہ دے مارا۔ ڈرائیور سے کہو کار تیار کروائے، ہم نے جیل جانا ہے، جسٹس صاحب نے نوکرانی کو دیکھ کر کہا تو وہ جلدی سے باہر کی طرف بھاگ گئی، اور اس کے پیچھے جسٹس صاحب نے اپنا موبائل اٹھایا اور کار میں آ کر بیٹھ گئے جو پہلے سے تیار کھڑی تھی۔ جیل کی طرف لے چلو، تو ڈرائیور نے کار جیل کی طرف موڑی۔ جیسے تیسے کر کے جیل کا راستہ کٹا اور جسٹس صاحب جلدی سے اندر گئے اور کمشنر کو بھاری رقم دینے کا وعدہ کر کے سمیر سے ملاقات طے کی۔ سمیر کو ملاقات والے کمرے میں پہنچا دیا گیا اور جسٹس صاحب بھی وہیں چلے آئے۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ سمیر کو دیکھ کر الطاف صاحب نے غصے سے پوچھا۔ بابا میں نے صرف سچائی کا ساتھ دیا، سمیر نے مختصر کہا۔ سمیر تم جانتے ہو تم میرے اکلوتے بیٹے تھے، تمہیں کچھ ہو گیا تو میں جی نہیں سکتا، میں مر جاؤں گا۔ تمہیں کہا تھا کہ میں سب سنبھال لوں گا، تم نے صرف مکر جانا ہے۔ میں سب کچھ سنبھال چکا تھا، لیکن اس کے باوجود تم نے اپنے خلاف گواہی کیوں دی؟ آخر ایسی کیا وجہ بن گئی کہ تمہیں اپنے خلاف گواہی دینی پڑی؟ کیا یہ کہیں اس لڑکی کی وجہ سے تو تم نے گواہی نہیں دی؟ نہیں پاپا، جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے، میں تو کب سے میرم سے ملا بھی نہیں ہوں۔ سمیر نے جلدی سے کہا، کہیں میرم کو الطاف صاحب کچھ کہہ نہ دے۔ بابا وہ میرا عشق ہے، اسے کچھ نہ کہیے گا، میرے جانے کے بعد بھی اس کا خیال رکھیے گا، بالکل ایسے جیسے کوئی باپ اپنی بیٹی کا خیال رکھتا ہے۔ میں آپ کو اس میں ملوں گا۔ سمیر کے گالوں پہ آنسو رواں ہو گئے۔ سمیر تم مجھے بتاؤ، تمہیں میرم چاہیے؟ میں تمہیں میرم دوں گا، ابھی بھی وقت ہے، ہم فیصلہ بدل سکتے ہیں، الطاف صاحب نے سمیر کو لالچ دیتے ہوئے کہا۔ نہیں بابا، میں اپنی سزا دنیا میں ہی پوری کرنا چاہتا ہوں تاکہ خدا کے سامنے میں شرمسار نہ ہوں۔ میں نے 3 سال اپنے گناہ کی معافی مانگی ہے، لیکن میں جانتا ہوں میرے گناہ بہت بڑے ہیں، وہ شاید ہی مجھے معاف کر دے۔ میرے جانے کے بعد جنت اور علیشا کا خیال رکھیے گا، اور میں ایک دفعہ جنت اور علیشا سے ملنا چاہتا ہوں، کوشش کیجیے گا آج رات کو ان سے ملاقات کروا دیجیے گا، اور میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اگر ممکن ہو تو میرم سے بھی کہہ دیجیے گا کہ ایک دفعہ مجھ سے مل لے۔ اور سمیر اٹھ کھڑا ہوا اور الطاف صاحب کے گلے لگا تو دونوں باپ اور بیٹا داڑیں مار کر رونے لگ گئے۔ جنت جیسے جو کمرہ عدالت سے باہر نکلی تو بہت سے کیمرہ مین جنت کی طرف لپکے۔ وہ طرح طرح کے سوال پوچھ رہے تھے، لیکن جنت کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ خاموشی سے جا کر کار میں بیٹھی اور خالی خالی آنکھوں سے سب کچھ دیکھنے لگ گئی۔ اسے بیٹھا دیکھ کر ڈرائیور نے کار آگے بڑھائی۔ جیسے جو گھر آیا تو وہ نیچے اتری اور اسی حالت سے اندر جانے لگی، لیکن زوار کو لال میں بیٹھا دیکھ کر اس کی طرف بڑھی۔
زوار بھی اسے دیکھ چکا تھا، فوراً جنت کی طرف بڑھا۔ جنت تم ٹھیک ہو؟ زوار نے فکر مندی سے پوچھا۔ مجھے کیا ہونا ہے، میں ٹھیک ہوں، جنت نے درد سے مسکرا کر کہا اور کاغذ زوار کی طرف بڑھائے۔ زوار نے ایک نظر کاغذ پر ڈالتے ہوئے جنت کی طرف دیکھا۔ یہ کیا ہے جنت، تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ جنت نے تلخی سے پوچھا۔ تمہیں مجھ سے اب طلاق کیوں چاہیے؟ زوال نے جنت کے بازو سے پکڑتے ہوئے پوچھا۔ تم نے مجھ سے نکاح پلوشہ کا بدلہ لینے کے لیے کیا تھا، لو آج میں نے پلوشہ کو انصاف دلوا دیا، اب مجھے جنت کے لیے انصاف چاہیے، اور جنت کو آج تم سے کچھ نہیں چاہیے سوائے آزادی کے۔ جنت ہم بعد میں بات کریں گے، ابھی تم جا کے ریسٹ کرو۔ زوار میرے پاس بات کرنے کے لیے کچھ نہیں بچا، میں اتنی اراض نہ تھی جتنی اراض مجھے تم نے کیا، میں اتنی اراض نہ تھی جتنی اراض مجھے تمہاری فیملی نے کیا، میں اتنی اراض نہ تھی جتنی اراض مجھے میرے بیٹے نے کیا، جنت نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ جنت کی آواز سن کر عمر باہر نکلا اور اس کے پیچھے حیدر صاحب اور عالیہ بیگم بھی تھی کیونکہ وہ صبح ہی عمر سے ملنے آئے تھے۔ جنت بیٹا کیا ہوا ہے، اندر چلو سکون سے بات کرتے ہیں، عالیہ بیگم نے جنت کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ مجھے کوئی بات کسی سے نہیں کرنی، جنت نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا۔